آپ اور آپ کے دوست کو گرمیوں کی کلاسوں سے بچنے کے لیے جمعہ کا امتحان دینا ہوگا، اور ایک ہفتے کے مطالعہ کے بعد آپ دونوں کو یقین ہے کہ آپ نے اسے ختم کر دیا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے درجات واپس حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ دونوں کی توقع سے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ تباہ ہو گئے ہیں۔ تاہم آپ کا دوست زیادہ پریشان نظر نہیں آتا، اور یہ آپ کو حیران کر رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں ہٹا سکتے جیسے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ واقعی روشن پہلو کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا اپنے جذبات پر قابو پانا پہلے بھی ممکن ہے؟ آخری سوال کا جواب قطعی ہاں ہے۔ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے متعدد حکمت عملی ہیں، اور ان تکنیکوں کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک کو پراسس ماڈل کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس آلے کو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو تشکیل دینے والے عمل میں کہاں اور کیسے مداخلت کی جائے۔ اس عمل کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حقیقی یا تصوراتی صورتحال میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔ پھر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اور آیا یہ ہمارے مقاصد میں مدد کرتا ہے یا رکاوٹ ہے۔ آخر میں یہ تشخیص ہمارے محسوس کرنے، سوچنے اور برتاؤ کرنے کے طریقے میں تبدیلیوں کے ایک سیٹ کی طرف لے جاتا ہے، جسے جذباتی رد عمل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس عمل کا ہر مرحلہ شعوری طور پر مداخلت کرنے اور ہمارے جذبات کو تبدیل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور عمل کا ماڈل اس بات کا خاکہ پیش کرتا ہے کہ ہم ہر مرحلے میں کن حکمت عملیوں کو آزما سکتے ہیں۔ اسے عملی طور پر دیکھنے کے لیے آئیے تصور کریں کہ آپ کو اسی پارٹی میں مدعو کیا گیا ہے جس میں آپ کے سب سے کم پسندیدہ سابق اور ان کے نئے ساتھی ہیں۔ آپ کی پہلی حکمت عملی پارٹی کو چھوڑ کر صورتحال سے مکمل طور پر گریز کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ اپنے سابقہ کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا انتخاب کر کے بھی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مشکل ثابت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توجہ ہٹانا چاہیں، ہو سکتا ہے اپنے سابقہ نئے ساتھی پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیل کر۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ چیزوں کو سنجیدگی سے دوبارہ جانچنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی سابقہ تاریخیں کون ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حکمت عملی کام نہیں کرتی ہے تو آپ حقیقت کے بعد ہمیشہ اپنے جذباتی رد عمل کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے بہت سے آسان طریقے، جیسے اپنے جذبات کو چھپانا، انہیں تفریحی ادویات سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، عام طور پر طویل مدتی میں زیادہ منفی احساسات اور صحت کے خدشات کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں مزید پائیدار حکمت عملیوں میں لمبی چہل قدمی کرنا، آہستہ گہری سانسیں لینا، اپنے سپورٹ سسٹم میں کسی سے بات کرنا شامل ہے۔ ان تمام حکمت عملیوں کے استعمال کے دوران مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جذبات کو محسوس کرنا اور اس پر غور کرنا سیکھنا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ نصف جنگ ہے، اور ایک بار جب آپ صحیح معنوں میں یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو مسلسل اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ان تکنیکوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ اس جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کیسے کرتے ہیں کہ کیا چیز موڈ کو اچھا بناتی ہے۔ یہ سوچنا پرکشش ہے کہ ہمیں ہمیشہ اداسی اور مایوسی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی جذبہ فطری طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، وہ حالات کے لحاظ سے مددگار یا غیر مددگار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی دوست آپ کو اپنے کسی عزیز کے کھو جانے کے بارے میں بتا رہا ہے تو دکھ محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے، یہ آپ کو ان کے ساتھ ہمدردی اور مدد کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس، اگرچہ اپنے جذبات کو باقاعدگی سے نظر انداز کرنا غیر صحت بخش ہے، لیکن ایک بار کی جھنجھلاہٹ سے گزرنے کے لیے مسکراہٹ پر مجبور کرنا بالکل مناسب ہے۔ ہم جذبات کے بارے میں بہت سے ملے جلے پیغامات سنتے ہیں۔ کچھ ہم پر حوصلہ مند رہنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، جبکہ دوسرے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو آتے ہی لے لیں۔ لیکن حقیقت میں ہر شخص کو اپنا توازن خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر سوال یہ ہے کیا آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا جواب نہیں ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی پر قائم رہنے والے لوگ اکثر ثانوی منفی جذبات کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے جرم، پریشان ہونے پر مایوسی، اور مایوسی کے وہ زیادہ خوش محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اداسی یا غصے پر قبضہ کرنے دینا چاہیے، لیکن دوبارہ تشخیص جیسی حکمت عملی آپ کو کسی